شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی لائک بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ آج کی کہانیاں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا۔ سنڈریلا کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 28-29 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ خالہ کی جب نئی نئی شادی ہوئی تو ان کے جو ان لاز تھے وہ بلوچستان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ خالہ بھی وہیں پر، ظاہر بات ہے شادی کے بعد ان کو بھی وہیں پر اپنے ان لاز میں ہی رہنا تھا۔ خالہ کہتی ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، کچھ ہی گھر تھے، ایک قدیم اور پرانا سا گاؤں تھا وہ۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی ایک اور بوڑھی عورت رہتی تھیں، جو میری ساس کی بہت اچھی دوست تھیں۔ وہ روز ہم لوگوں کے گھر آیا کرتی تھیں، اور میری ساس اور وہ دونوں بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرتی رہتی تھیں۔ جب خالہ کی شادی ہو کر وہاں پر گئی تو اس سے پہلے ان کے گھر میں ان کی ساس کے ساتھ ایک اور بہو رہتی ہوتی تھی۔ وہ دونوں اب خالہ کے جانے کے بعد یہ دونوں مل کر کام کیا کرتی تھیں، تو جو ان کی ساس تھیں وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ دن بھر باتیں کرنا، پھر نماز اور قرآن پاک پڑھنا، جو ان کی اپنی روٹین ہوتی تھی وہ سارا کچھ وہی کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا، میری ساس کی فرینڈ آئیں، وہی ان کی ایج فیلو ہی تھیں وہ دونوں باہر نکل گئیں گھر سے، باہر کے علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے چلی گئیں۔ اب ہم دونوں دیورانی جیٹھانی گھر اکیلی تھیں، تو ایک دم سے جو بڑی بھابھی تھیں، باتیں کرتی کرتی ان کا بولنے کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ ایک دم سے غرانے لگ گئیں اور بہت زیادہ غصے میں آ گئیں۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا۔ ان کی آنکھیں ایسے ہو گئی تھیں جیسے بہت زیادہ سرخ ہو گئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ ایک دم سے بھابھی کو کیا ہو گیا۔ تبھی وہ کبھی بھاگتی ہوئی اپنے کچن میں جاتی تو کبھی کمرے میں جاتی، اور کمرے سے باہر نکلتی تو دوبارہ کچن کی طرف بھاگ جاتی، اور وہاں سے ایک نائف لے کر آئیں اور آ کر مجھے کہتی ہیں کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ایک دم سے ان کا بیہیویئر کیوں اتنا بدل گیا ہے۔ ہم لوگ تو بالکل ٹھیک رہتی ہیں، کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ بار بار وہ یہی کہہ رہی تھیں، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دوں گی۔ ان کا بیہیویئر بہت عجیب ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے بھی ان کو آگے سے تھپڑ مار دیا، تبھی انہوں نے مجھے اٹھا کر زمین پر گرایا۔ ان میں ایک دم سے بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ وہ بالکل میرے اوپر اس طرح سے جھک گئی تھیں جس طرح سے وہ میرا گلا کاٹ دیں گی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ان کو پیچھے دھکیلا تو وہ پیچھے جا کر گریں۔ وہ بہت زیادہ بھاری ہو چکی تھیں۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی، شور مچانے لگ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ اور ان کے ہسبینڈ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تبھی میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کو جا کر یہ کہا کہ بھابھی مجھے مارنا چاہتی ہیں، انہوں نے میرے اوپر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ ان کی شکل و صورت ایک دم سے بدل گئی تھی اور آواز بھی۔ جب وہ لوگ اندر گئے تو وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گری پڑی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھی، نارمل تھی، ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کچھ یاد نہیں تھا انہوں نے کیا کیا، یہاں تک کہ اسی نائف کے ساتھ اپنے بازو کے اوپر بھی انہوں نے کٹس لگا لیے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ شاید ان کے دماغ پر کسی چیز کا اثر ہوا ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ میری جو ساس تھیں، آج ان کی فرینڈ نہیں آئی تھی ابھی تک، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میری ساس ان کے گھر جانے لگی، دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر کے آگے ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ جب میری ساس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو ان کی وہ جو فرینڈ تھی صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا جو چہرہ تھا بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا کہ جیسے کسی غیر مرئی مخلوق کا ہوتا ہے۔ میری ساس نے پردہ وہیں پر ٹھیک کر دیا۔ پہلے وہ گھر واپس آنے لگی، لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کے گھر میں کیا مخلوق ہے۔ میری ساس جیسے ہی اندر گئیں تو ان کی فرینڈ بالکل نارمل ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اسی جگہ پر۔ میری ساس بہت زیادہ بہادر تھیں،
तभी उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। जिस पर उसने ये कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक गैर मरी मखलूक हूँ, मैं जिन्नात हूँ। लेकिन तुमसे मेरी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ मिलने आती हूँ। जिस टाइम तुम कुरान पाक पढ़ने लगती थी तो मैं उठकर वहाँ से वापस आ जाती थी। तुम्हारी बड़ी बहू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती। जब मैं तुम लोगों के घर से वापस आती हूँ तो वो मेरे बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करती है। मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको जान से मार दूंगी अगर अब उसने दोबारा मेरे बारे में कोई बात कही। आज भी सुबह उसके दिमाग पर मैं ही सवार थी। ये बात सुनने की देर थी, मेरी सास ने उसको कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से वापस आ गई और घर आकर हम लोगों को ये बात बताई कि हम लोगों को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस जाना होगा। जो मेरी दोस्त बनकर हम लोगों के घर में आती है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो गैर मरी मखलूक है, जिन्नात है। उसी ने हमला किया था बड़ी बहू पर, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। फिर हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सका उस घर को छोड़ दिया। जिस दिन हम लोग वो घर छोड़कर वापस जा रहे थे कराची, तो उस घर में से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। इस हद तक डरावनी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई रो रहा है, लेकिन रोने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। आज भी खाला जब ये कहानी बताती हैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हैं। खाला कहती हैं मैंने अपनी आंखों से उस बूढ़ी औरत को देखा है जब वो हम लोगों के घर आती थी, मेरी सास के साथ आकर बातें करती थी। जिस टाइम अज़ान का टाइम होता था और उनकी सास उठकर वज़ू करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो वो फ़ौरन से उठकर चली जाया करती थी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी, गैर मरी मखलूक थी। उसके बाद दोबारा कभी भी उनकी जो जेठानी थी उनको कोई मसला नहीं बना, ना ही कभी उन्होंने ऐसा कोई बिहेव किया जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा बने। वो खुद सोचती थी कि एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी, अपने कंट्रोल में नहीं थी। अब जो मेरी खाला है, उनकी जो सास है वो इस दुनिया में नहीं रही, तो आप सबसे दुआ है कि उनके लिए रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इसी तरह से संडीला कहती हैं एक और कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम लोगों के गाँव की कहानी है। हम लोगों के गाँव में एक फैमिली रहती है। कुछ अर्सा पहले वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे, शहर चले गए थे वो लोग, लेकिन अब फिर से वो लोग वापस आ गए हैं। उनकी 19 साला बेटी बहुत सख्त बीमार है, उसको दौरे पड़ते हैं। वो कुछ खाती पीती नहीं, वो कुछ बोलती नहीं है, वो हर वक्त रोती रहती है, अजीबोगरीब हरकतें करती है। तो जब उनके घर वालों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जिस घर में हम लोगों ने जिस घर में रहना था, जो घर हम लोगों ने रेंट पर लिया था, वो घर बहुत ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ था। हम लोग वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रह रहे थे। एक शाम मेरी बेटी ऊपर गई तो उसको काफ़ी देर होगी वो नीचे नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैं छत पर उसको बुलाने के लिए गई, यहाँ तक कि मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी, तो मैंने देखा वो एक दीवार के पीछे छुप रही थी, जैसे किसी को देख कर डर रही है। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ये किसको देख कर डर रही है और किससे छुप रही है। तभी मैंने जाकर उसको ये कहा कि बेटा तुम किसको देखकर डर रही हो और किसकी वजह से यहाँ पर छुप के खड़ी हो। तो उसने ये कहा कि अम्मी, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाला है, वो इस स्टोर रूम में रहता है। मैं छत पर फिर रही थी, तभी वो स्टोर रूम की दीवार से बाहर आया और आकर मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब उसकी अम्मी ने इधर उधर देखा तो उनको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन उनकी बेटी की हालत बहुत सा ख़राब थी, उसे बुखार हो गया। वो उसे नीचे लेकर आए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दिन के बाद वो सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ बोलती है, वो मुझे जान से मार देगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसको हर जगह पर वो जिन्नात नज़र आता है, वो जिन नज़र आता है जिसका असर उस पर हुआ है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दम करवाए हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो ठीक हो जाए, इलाज करवाने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा बीमार है और ये बात हम लोगों के गाँव में सभी जानते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। ये 2 स्टोरीज़ थी जो संड्रीला ने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया संड्रीला आपका। इसी तरह से मेरे चैनल पर पार्टिसिपेट करती रहें। लिसनर्स, अल्लाह ना करे जिस इंसान के ऊपर इस तरह से जिन्नात का असर हो जाता है तो वो फिर उसको इसी तरह से डराते हैं। बाज़ जिन्नात इस तरह के होते हैं जो इंसान पर एक दफ़ा काबिज़ हो जाए तो उसको नहीं छोड़ते। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। कोशिश किया करें मगरिब की अज़ान हो तो फ़ौरन छत से नीचे आ जाया करें। अगर आप लोग टेरेस पर बैठे हो तो फ़ौरन से अपने घर के अंदर आ जाया करें और घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लिया करें। बाज़ औक़ात इंसान नहीं जानता
کہ اس کی چھوٹی سی غفلت اس کو کس تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ وہ جو لڑکی اتنی تکلیف میں، اللہ اس کی مشکل آسان کرے اور اس کے اوپر جس غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے وہ اس کی خیر خیریت سے جان بخش دے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، گرمی کا موسم تھا، تو میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کا گھر اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں، اوپر والے پورشن پر بھی ہم لوگوں کے 2 رومز ہیں، لیکن ان کو اتنا خاص استعمال نہیں کرتے۔ وہاں پر کچھ سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے، کبھی بارش آ جائے تو چارپائیاں اور کچھ سامان جو باہر ہوتا ہے وہ اٹھا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کمروں کے اوپر والا جو چھت ہے وہاں کی سیڑھیاں نہیں ہیں، تو وہاں پر چڑھنے کے لیے اکثر جو دوسری سیڑھی ہوتی ہے وہ رکھ کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اوپر والے چھت کے اوپر جا کر تو میں پتنگ اڑاتا ہوں۔ میں باہر گیا، پتنگ لے کر آیا اور چھت کے اوپر جا کر اڑانے لگا۔ گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کہ میں پتنگ بازی کر رہا ہوں، یہاں تک کہ پتنگ اڑاتے اڑاتے مجھے شام ہو گئی۔ جیسے مغرب کی اذان شروع ہوئی تو ایک دم سے مجھے کبوتر کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہم لوگوں کی چھت کی دیوار کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، تیسری منزل پر۔ وہ جو کبوتر تھا ریڈ کلر کا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک بالکل ریڈ کلر کا کبوتر نہیں دیکھا۔ اس کے پاؤں، چونچ، باقی جتنا بھی اس کا جسم تھا وہ سارا ریڈ تھا۔ بہت زیادہ مجھے وہ خوبصورت لگا۔ میں نے وہیں پر اپنا پتنگ رکھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ میں اس کے قریب جانے لگا تو ایک دم سے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ اتنی تیزی میں اڑ کر کہیں چلا گیا۔ میں ارد گرد بھی دیکھتا رہا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ 2-3 منٹ میں جھانکتا رہا کہ شاید مجھے کہیں نظر آ جائے، ہوا میں اڑتا نظر آ جائے یا واپس آ جائے، لیکن وہ پھر بھی نہیں آیا۔ اب اندھیرا ہو رہا تھا تو میں نے پتنگ اتارا اور میں نیچے چلا گیا۔ اب میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ کیوں نہ میں اس کبوتر کو پکڑ لوں، یہ اتنا خوبصورت، اتنا یہ نایاب سا کبوتر ہے، آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ روز میں اس کے انتظار میں چھت پر جا کر بیٹھنے لگ گیا۔ کبھی پتنگ بھی اڑا لیتا تھا، کبھی پتنگ نہیں بھی اڑاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبوتر کے بولنے کی آواز آتی تھی لیکن وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر میں یہ سمجھتا تھا شاید میرا وہم ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ اس کو فوکس کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے دوست کی شادی تھی، میں وہاں سے واپس آ گیا جلدی، میں نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا، تو میں جا کر چھت پر بیٹھ گیا۔ بالکل مغرب ہونے والی تھی، میں اسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر وہ کبوتر پہلے دن بیٹھا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے کبوتر کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں فوراً سے اٹھا کہ میں دیکھتا ہوں کبوتر کہاں ہے، تو وہ بالکل میری سامنے والی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آج اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے کوئی لائٹ ہوتی ہے۔ بڑی عجیب مجھے اس کی آنکھیں لگیں۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ اس کی آنکھیں کیسے اتنی زیادہ چمک رہی ہیں، ابھی تو اتنی رات بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اتنا اندھیرا تھا کہ اس طرح سے مجھے فیل ہوتا۔ اب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ دیوار کے آگے آگے چلنے لگ گیا، اڑتا نہیں تھا، ڈرتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو میں اس کے لیے تھوڑا سا دانہ لے کر آیا تھا میرے پاس۔ میں نے کہا تھا کہ دانہ ڈالوں گا تو شاید یہ کھانے کی غرض سے زمین پر بیٹھے گا۔ میں نے دانہ بھی پھینکا لیکن وہ پھر بھی نہیں آیا۔ دیوار کے اوپر چلتا چلتا پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ باقاعدہ وہ غائب ہو جاتا تھا، اگر ہوا میں اڑ کے جاتا تو نظر بھی آ جاتا، لیکن وہ اڑتا نہیں تھا، غائب ہو جاتا تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، کبھی وہ نظر آ جاتا تھا، کبھی صرف آواز آتی تھی، پھر بھی میں نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بس اپنے دوستوں میں یہ بات کرتا تھا تم لوگوں کو بہت جلدی ایک چیز دکھاؤں گا، بہت خوبصورت چیز ہے وہ۔ ایک دن ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، بادل بنے ہوئے تھے، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، تو میں چھت کے اوپر چلا گیا۔ کافی دیر میں وہاں پر پتنگ بازی کرتا رہا، تبھی ایک دم سے بیک سائڈ سے کبوتر کے بولنے کی آواز آئی۔ آج وہ کبوتر بالکل نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، میں نے وہیں پر پتنگ چھوڑا اور اس کو پکڑ لیا۔ جیسے میں نے اس کو پکڑا وہ بالکل بھی نہیں ڈرا، نہ ہی اس نے کوشش کی کہ میرے ہاتھ سے نکل کر وہ اڑنے کی کوشش کرے۔ میں نے بڑے آرام سے اس کو نیچے اتارا اور ہم لوگوں کا جو ایک کمرہ تھا وہاں پر لا کر اس کبوتر کو بند کر دیا اور وہیں پر اس کے لیے تھوڑا سا دانہ بھی پھینک دیا۔ میں روز اس غرض سے دانہ ساتھ لے کر جاتا تھا کہ جب وہ مجھے نظر آئے گا تو میں دانہ بچھا دوں گا، وہ کھانے کے لیے تو آئے گئی۔ میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، ونڈوز بھی بند کر دیں کہ کہیں وہ کوئی بلی وغیرہ کبوتر کو نہ کھا جائے۔ اب اس کمرے میں کوئی وینٹیلیٹر
کوئی ونڈو کچھ ایسا ویسا کھلا ہوا راستہ نہیں تھا جہاں سے کبوتر باہر نکل سکے۔ میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا، میں نے کبوتر پکڑ لیا ہے۔ گھر بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اس دن میں چھت کے اوپر سے پتنگ وغیرہ بھی اٹھانا بھول گیا، اتنا میں خوش تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو یہ کہا کہ صبح تمہیں ایک چیز دکھاؤں گا، جلدی آ جانا۔ 9 بجے کا ٹائم ہوا تو میرا دوست آ گیا، ہم دونوں چھت پر گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، اس کمرے میں کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، صرف 2-3 چارپائیاں تھیں، وہ بھی ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھیں۔ پورے کمرے میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں تھک گیا، مجھے کہیں کبوتر نظر نہیں آیا۔ جو دانہ میں نے اس کے لیے پھینکا تھا وہ دانہ وہاں پر نہیں تھا، دانہ بھی غائب تھا، اور وہاں پر کبوتر کے پاؤں لگے ہوئے نہیں تھے۔ حالانکہ اس کمرے میں مٹی تھی، میرے پاؤں لگے ہوئے تھے، کسی جگہ پر کبوتر کے پاؤں نہیں تھے۔ میرا دوست میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا اور یہ پوچھنے لگ گیا کہ کدھر ہے کبوتر۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے خود ابھی ادھر دیکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ غائب ہو سکے۔ میرا دوست کہتا مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی اور ہی چیز تھی جس کو تم کبوتر سمجھ رہے ہو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، تم پاگل ہو گئے ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی، پتہ نہیں شاید میں اسٹریس لے رہا تھا۔ میرا دوست چلا گیا، کافی دیر میں انتظار کرتا رہا، دروازہ بھی میں نے پھر بند کیا، میں نیچے آ گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے چھت کے اوپر کوئی بہت زیادہ بھاری چیز زمین پر گری ہے۔ امی نے کہا کہ اوپر کوئی چیز گری ہے، جا کر دیکھ کر آؤ۔ میں جب چھت کے اوپر آیا تو ہم لوگوں نے جو دیوار کے ساتھ سیڑھی رکھی ہوئی تھی، کافی زیادہ وزنی تھی، وہ کسی نے نیچے گرا دی۔ وہ کیسے گری؟ نہ تو کوئی آندھی آ رہی تھی، نہ ہی اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ نیچے گر سکتی۔ وہ سیڑھی جب نیچے گری تو میں سیڑھی کو بہت کوشش کر رہا تھا کہ میں اٹھا سکوں، لیکن وہ جو سیڑھی تھی اتنی وزنی ہو چکی تھی کہ وہ سیڑھی میرے سے ہلائی بھی نہیں جا رہی تھی۔ عجیب ماجرا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس سیڑھی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے میں نے اس سیڑھی کو کھڑا کرنا چاہا، ابھی میں 2 قدم پیچھے پلٹا، اس سیڑھی کو پھر کسی نے گرا دیا اور ایک دم سے بہت زور سے میرے چہرے کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ میں نے آ کر امی کو یہ بات بتائی، امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، کیسے کیسے ممکن ہے۔ اس دن کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اوپر والے پورشن میں باقاعدہ کوئی موجود رہتا تھا، یہاں تک کہ کمرے کا دروازہ کوئی کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ابو بہت پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے کیا ہو گیا۔ شام کا ٹائم تھا تو میری بہن، گرمی کا موسم تھا، صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے بلایا ہے، بالکل ہلکی سی آواز میں، اوپر سے آواز آئی ہے۔ جیسے اس نے اوپر دیکھا تو ایک بہت بڑے سر والا، بہت ڈراؤنا سا اس کا چہرہ تھا، ہم لوگوں کے صحن میں جھانک رہا تھا کوئی۔ میری بہن نے جب دیکھا اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور یہ کہا کہ اوپر سے کوئی جھانک رہا ہے نیچے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اب ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ تبھی مجھے کبوتر والی بات یاد آئی، میں نے وہ بات گھر والوں کو بتا دی۔ امی ابو نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی جنات وغیرہ ہو۔ اس کے بعد مجھے عجیب و غریب خواب آنے لگ گئے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ چھت کے اوپر تو خیر ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، دن کے ٹائم بھی جاتے تھے تو وہاں پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ یا تو کوئی دروازہ بند ہو جاتا تھا یا کوئی آواز آ جاتی تھی، باقاعدہ محسوس ہوتا تھا اوپر کوئی ہے۔ پھر میرے ابو کے ایک دوست تھے، ان سے بات کی، ان کے ایک جاننے والے تھے، وہ یمن وغیرہ کرتے تھے، ان کو لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر جب چیک کیا، پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ کبوتر کے روپ میں جنات تھے، جن تھا جس کو آپ کے بیٹے نے پکڑا ہے اور باقاعدہ اس گھر میں لے کر آیا ہے۔ اب وہ اس گھر میں اوپر والے حصے میں مقیم ہو چکا ہے، اتنی آسانی سے وہ نہیں نکلے گا۔ پھر انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کو 7 جمعرات لگاتار صدقہ دینا ہوگا، آپ نے وہ میٹ کا صدقہ دینا ہے، بیف ہونا چاہیے، اس کا آپ لوگ صدقہ دیں تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ بکرے کا سر لے کر، تو جب آپ نے وہ صدقہ دینا ہے بیف کا تو اس کے ساتھ بکرے کا سر لینا ہے جو اپنے اوپر والے پورشن میں پھینکنا ہے۔ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ 7 جمعرات کے بعد کچھ حالات بہتر ہونے لگ گئے۔ میں بہت زیادہ ڈرتا تھا کہ میں نے اس کو پکڑا، اس کو باقاعدہ دیکھتا تھا، پھر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی اس کی آواز آتی تھی لیکن وہ نظر نہیں آتا تھا، اس چیز کو بھی میں نہیں سمجھ سکا۔ پھر آہستہ آہستہ اس جنات نے ہم لوگوں کے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن جب وہ وہاں پر موجود تھا وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور بہت زیادہ وحشت زدہ دن تھے، کیونکہ وہ باقاعدہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا، اوپر چلنا پھرنا، کبھی سیڑھیوں میں سے بھاگ کر اوپر جانا، کبھی ڈراؤنی آوازیں آنا، کبھی ہنسنا،
عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے، یہاں تک کہ رات کے ٹائم بھی وہ کبوتر کے روپ میں ہی اوپر پھرتا تھا اور باقاعدہ آوازیں آتی تھیں۔ میں نے توبہ کی کہ دوبارہ کبھی بھی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں کے سامنے آنے والا کوئی بھی خوبصورت پرندہ یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی نارمل ہی وہ چیز ہو، بعض اوقات جنات بھی ان کے روپ میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ان کو آپ پکڑ کر قید کر لیں، تو پھر وہ اسی طرح سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہمیں شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک شخص کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2012 کی بات ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ڈنمارک کا رہنے والا تھا، تو میں آسٹریا گیا، وہاں پر مجھے کوئی آفیشیل ورک تھا، تو وہاں پر میں نے ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی اور اپنی میٹنگس اٹینڈ کرنے کے لیے آفس چلا گیا۔ وہاں سے میں واپس آیا تو میں بہت زیادہ بور ہو رہا تھا، میرا وہاں پر 3-4 دن کا اسٹے تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں پر باہر نکلتا ہوں، علاقہ بھی دیکھتا ہوں کیسی جگہ ہے۔ تو تبھی میں نے وہاں پر ایک بہت بڑا شاپنگ مال دیکھا، میں وہاں پر گیا، میں نے کچھ شاپنگ وغیرہ بھی کی۔ مجھے فریش ہونا تھا تو مجھے واش روم کی ضرورت تھی۔ میں واش روم ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مال کے ایک ایسے کونے میں چلا گیا جو بالکل ویران اور سنسان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جگہ بند ہو چکی ہے۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ ویسے تو سارا مال اتنا بڑا ہے، اتنی ہلچل اور اتنی رونق ہے، یہ حصہ اتنا ویران اور سنسان کیوں ہے؟ تبھی وہاں پر مجھے لکھا ہوا نظر آیا، وہ ٹوائلٹ ایریا بھی تھا۔ میں وہاں پر گیا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ خیر میں واش روم میں گیا، وہاں پر لائٹس بھی آف تھیں، میں نے سوئچ بورڈ سے لائٹ بھی آن کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، عجیب منظر تھا۔ میں جلدی سے واش روم میں گیا، جیسے میں واش روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سویپر تھا جو وہاں کی صفائی کر رہا تھا، جبکہ جب میں وہاں پر آیا تھا تب مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دم سے یہ سویپر کہاں سے آ گیا جس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے بال آئے ہوئے تھے کہ اس کا چہرہ ہی چھپا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو بہت زیادہ پرسرار نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگ گیا۔ تبھی میرے قریب آیا اور آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارا نام یہ ہے اور تم فلاں جگہ سے آئے ہو اور تم اس کام کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہو۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیسے جانتا ہے اور یہ کون ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں تیزی سے اس واش روم کے حصے سے باہر نکلا، تبھی اس کی لائٹ آف ہو گئی اور دروازہ بھی بند ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا مال کے اس حصے سے باہر نکلا تو میری بیک سائڈ سے مجھے پھر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اس شاپنگ مال سے باہر نکلنے لگا، تبھی مجھے وہاں کا سیکیورٹی عملہ نظر آیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور مجھے روک کر پوچھا کہ خیریت ہے، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اور ایسے بھاگتے ہوئے اس مال سے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ تبھی میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا شاپنگ مال کا وہ حصہ جو ہے جہاں پر وہ اولڈ ٹوائلٹ ایریا ہے وہ بند ہو چکا ہے، وہ ابنڈنڈ ایریا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، اس جگہ کو ان قریب گرا دیا جائے گا اور وہاں پر تو کوئی بھی صفائی کرنے کی غرض سے بھی کبھی نہیں گیا۔ آپ کی قسمت اچھی ہے جو آپ وہاں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اکثر وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے جس کی وجہ سے شاپنگ مال کے اس حصے کو بالکل ابینڈن کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی اس شاپنگ مال کی طرف بھی نہیں گیا۔ وہاں پر 2-3 دن کی میں نے اپنی میٹنگ اٹینڈ کی اور میں واپس آ گیا، لیکن جب دوبارہ مجھے شخص کا چہرہ یاد آتا تھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا پرسرار قصہ تھا میری زندگی کا جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ لوگ میرے ریگولر سٹوری سننے والے بھی ہیں، لسنرز بھی ہیں اور پارٹیسپینٹ بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسی طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheernur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری پر 300 لائکس کا ٹارگٹ ہے۔ میرے اتنے زیادہ لسنرز میری سٹوری سنتے ہیں تو لائک بٹن کو ضرور پریس کیا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔